وہ ایمان ہی کیا ہے جو انسان کی زندگی میں تبدیلی نہ لائے؟ وہ علم ہی کس کام کا جو انسان کو عمل کے راستے پہ نہ لگائے؟ کیونکہ ایک مومن جب عہد کر لیتا ہے، جب وعدہ کر لیتا ہے کہ وعدہ خلافی کرنا اس کا شیوا نہیں۔ آج تو دن بدن وعدے کیے جاتے ہیں اور سیکنڈوں سے کم میں توڑا جاتا ہے۔ ایک عہد، ایک پیمان، ایک وعدہ جو ہے ایک ایمان کی نشانی ہوتی ہے۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ان الحمد للہ والصلاة والسلام على نبیہ الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ سورہ حمیم سجدہ آیت نمبر 30، سورہ نمبر 41، پارہ نمبر 24۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کے اس ہفتہ واری درس میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے میں نے، وہ ہے جلیل القدر صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے درخشاں پہلو۔ محترم سامعین، سیرت نگاروں نے لکھا، وہ ایمان ہی کیا ہے جو انسان کی زندگی میں تبدیلی نہ لائے؟ وہ علم ہی کس کام کا جو انسان کو عمل کے راستے پہ نہ لگائے؟ وہ یقین ہی کس بات کا جس کے ذریعے سے انسان اللہ کو راضی نہ کر سکے؟ وہ دولت ہی کس کام کا جس کے ذریعے سے انسان اللہ کے قریب نہ ہو سکے؟ وہ صحت ہی کس بات کے لیے ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی عبادت نہ کر سکے؟ وہ سکون ہی کس کام کا جو سکون اپنے بھائیوں کے لیے وقف نہ ہو؟ وہ زندگی ہی کس کام کا جو آدمی اپنے مقصد مفاد کے لیے جیے؟ زندگی حقیقت میں وہی زندگی جو دوسروں کے کام آئے۔ ایمان حقیقت میں وہی کارگر اور وہی کامیاب ایمان ہے جس کے ذریعے سے ہم جنت کو حاصل کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم محشر میں کامیاب ہو سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم سوال و جواب میں کامیابی کا ایک بہترین ورقہ اپنے داہنے ہاتھوں میں لے سکتے ہیں۔ تو آج اسی کے تعلق سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے متعلق کچھ باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ محترم سامعین، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ غفار میں پیدا ہوئے، اور اس وقت کے حساب سے یہ حجاز کے اندر ایک قبیلہ رہتا تھا، خاندان، ایک علاقہ، قریہ۔ ان کا اسلام سے پہلے کی زندگی بہت عجیب ہے۔ عجیب اس طرح ہے کہ ان کا گزر اور بسر صرف اور صرف راستوں میں آنے والے مسافروں کو لوٹ کر ہوا کرتا تھا۔ ان کی زندگی اسلام سے پہلے کی بات ہے، اسلام لانے سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے کی یہ حالات ہیں، اور اس قدر ماہر تھے، اس قدر مشہور تھے، لوگوں کو یہ خوف، یہ روب، یہ کپکپاہٹ، یہ ڈر رہتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ جندب ابن جنادہ آ جائے۔ ان کا اصل نام جندب تھا، کہیں اس راستے سے نہ آیا ہو۔ جس طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم سے شیطان کپکپاتا تھا، اسی طریقے سے بڑے بڑے مسافر لوگ ابو ذر غفاری کے ایمان لانے سے پہلے کے حالات سے ڈرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو ہمیں راستے میں لوٹ لے، ہمارے ساز و سامان کو واپس کر لے، لے لے۔ اور اس قدر ان کی
रोब और उनका दबदबा लोगों पर कायम हुआ था कि लोग नाम सुनते ही कपकपा जाते, डर जाते। लेकिन जब इस्लाम में आते हैं तो किस तरीके से इनके अंदर तब्दीली आती है, वही तब्दीली हमारे लिए भी मतलूब है, वही चेंजिंग अल्लाह ताला हमसे भी चाहता है। उनके ईमान लाने का मुख्तसर वाक़या यह है कि जब उन्होंने सुना कि मक्के के अंदर ख़ानदान कुरैश में एक रहनुमा, एक हादी, एक रहबर उठा है जिसने लोगों को एक अल्लाह की तरफ जोड़ने का वादा किया है और दावा भी किया है कि वो नबी है। और एक बात याद रखें कि अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गरचे ईमान नहीं लाए थे अभी तक, लेकिन वो बुतों की इबादत से दूर थे। ये इनके अंदर क्वालिटी थी। गरचे कुफ्र की हालत में थे, लेकिन कभी भी इन्होंने बुतों की इबादत नहीं की, उनके सामने सजदे नहीं किए, सर नहीं झुकाए, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाए। ये इनके अंदर खुसूसियत थी। आप इनकी सीरत दुनिया के किसी भी ज़बान में पढ़ लें, नेट पे भी सर्च कर लें, आपको यही मिलेगा। तो जब उनको ये मालूम हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत का ऐलान कर दिया है, तो उन्होंने अपने भाई उनैस इब्न जुनादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रवाना किया कि जाओ आखिर पता करके आओ, खबर क्या है, वाक़या क्या है। वो जाते हैं, पता करके आते हैं, वहाँ ठहरते हैं। कहा कि वो शख्स वहुवा युअल्लिमुल अखलाक, अखलाक की तालीम देता है, इंसानियत का दर्स देता है और फ़ज़ाइल, अच्छे अमाल का करने का हुक्म देता है, हेल्पिंग नेचर की दावत देता है। जब ये सारी ख़बरें सुनी अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, उनको तसल्ली नहीं हुई, उनको इस बात से शिफा नहीं मिली, यानी उनका जो सवाल था तशफ़ी बख्श जवाब नहीं मिल सका उनको। वो खुद सवारी उठाते हैं अपनी और फिर सफ़र करना शुरू कर दिया। जब पहुँचते हैं, पहुँचते पहुँचते जब रास्ते में थक गए तो रास्ते के किनारे में लेट जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको देखा, कहा हो सकता है कोई मुसाफिर हो, कअन्नहु गरीब। गरीब का लफ्ज़ अरबी में मुसाफिर के लिए आता है, जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुन फी दुनिया कअन्नका गरीब, दुनिया में ऐसी ज़िंदगी गुजारो जैसे एक मुसाफिर ज़िंदगी गुजारता है। मुसाफिर को अगर कहीं जाना हो तो क्या बहुत सारे साजो सामान लेके तो नहीं जाता है, बल्कि ये सोचता है कि जितना कम हमारा लगेज होगा उतनी आसानी से गुजर जाएंगे और जाना आखिर मंजिल वही है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहचाना। फिर उसके बाद हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी पीछे पीछे हो गए उनके। कहा कि मैं आपसे एक अहद, एक वादा करना चाहता हूँ, मैं जिस काम के तलाश में आया हूँ, पहले आप वादा करें, उस काम के बारे में लोगों को नहीं बताएंगे। क्योंकि एक मोमिन जब अहद कर लेता है, जब वादा कर लेता है, कि वादा खिलाफी करना उसका शेवा नहीं। आज तो दिन ब दिन वादे किए जाते हैं और सेकंडों से कम में तोड़ा जाता है। एक अहद, एक पैमान, एक वादा जो है एक ईमान की निशानी होती है। असलाफ में बहुत सारी ऐसी मिसालें गुजरेंगी कि अल्फाज जो ज़बान दे दिया, गरचे उनको कुर्बान होना पड़ा, औलाद को कुर्बान होना पड़ा, लेकिन ज़बान जो दे दिया उसको पूरा किया। ये ज़बान की अहमियत होनी चाहिए। आपने पुराने ज़मानों में भी देखा होगा, बचपन के दौर में फ़ैसले लोग बुज़ुर्गों से कराते थे। क्यों? उनकी ज़बान की अहमियत थी। लेकिन आज हर इंसान अपनी ज़बान से ढीला नज़र आता है। यही सारी चीज़ें इंसान को अजीम बनाती हैं, अहद और पैमान का। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा ठीक है, हम आपकी इस राज को राज रखेंगे। उसके बाद अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि मैं इस मसले के हल और उसकी तहक़ीक़ के लिए आया हूँ कि जिस शख्स ने नबूवत का दावा किया है और ताल्लुम का सिलसिला जारी किया, हम उसकी तह तक जानना चाहते। उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूँकि ईमान ला चुके थे और वो साबिक़ून अल-अव्वलून में से हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत पहले इस्लाम लाने वालों में से हैं। चुनांचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ले गए और उनकी मेहमान नवाजी की, 3 दिन तक उनको खिलाया पिलाया।
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے چند سیکنڈوں میں متاثر ہو گئے، امپریس ہو گئے، اور پھر کلمہ توحید پڑھا انہوں نے۔ اس کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو ذر، اپنی قوم کے اندر جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ، لیکن ابھی تمہیں زور سے یا اس طریقے سے اس کو اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی شروعاتی مرحلہ تھا۔ آپ نے سیرت میں پڑھا ہے مکی دور کا جو دعوتی دور تھا، شروعات کا 3 سال بہت ہی پوشیدگی سے دعوت دی جاتی تھی، چھپ چھپا کے، لیکن یہ پہلے شخص ہے اسلام کے اندر جنہوں نے علل اعلان اسلام قبول کیا، اور یہ 5ویں شخص ہے اسلام لانے والے 5ویں شخص ہے، اور سب سے پہلے بلند آواز سے قبول کرنے والے ہیں۔ چنانچہ خانہ کعبہ کے پاس گئے اور زور سے کلمہ توحید بلند کیا۔ جب لوگوں نے سنا، قریش کے لوگوں نے، ان کے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے، یہ کیا ہو گیا؟ ایسا شخص باہر کا آدمی آ کر کے ہمارے اندر زلزلہ پیدا کر دیا۔ ان کے ہوش اڑ گئے۔ آیا اس کے بعد جب ان کو یہ بات لگی کہ آدمی ہمارے قوم کا بھی نہیں ہے اور اس کے اندر یہ جوش، یہ جذبہ کہاں سے آیا، انہوں نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد پھر کیا کیا؟ مارنا پیٹنا شروع کیا۔ کمزور آدمی کی یہی نشانی ہوتی ہے۔ آج بھی جتنے بھی مناظرے ہوتے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، جب آدمی نہیں جیت پاتا ہے کسی بھی قوم کا، آپ دیکھیں تو بد زبانی پہ اترتا ہے، بد خلقی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے، یا اس طریقے سے مار پیٹ کا۔ اکثر مناظروں کا رزلٹ یہی ہوتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کے راستے، آپ کے دلائل سے سائیڈ کرنے کی کوشش کیا جاتا ہے۔ تو خیر ان لوگوں نے بھی وہی مار پیٹ کیا، لیکن پھر بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے کسی طریقے سے بچ بچاتے اپنے قوم میں پہنچ گئے۔ ان لوگوں کو ایمان کی تعلیم اور ایمان کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ علم اس قدر انہوں نے حاصل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ اس قدر حاصل کیا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علم کی تعریف کیا کرتے تھے۔ براہ راست علم حاصل کیا معلم انسانیت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ علم اس قدر حاصل کیا کہ گنے چنے صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور خلافت میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ ان کا یہ مقام ہے ابو ذر غفاری کا، اور یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ملک شام کو فتح کرنے میں بہت بڑا رول ادا کیا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ بیت المقدس یا بیت المقدس دونوں پڑھا جاتا ہے۔ اس پر نصارہ نے، کرسچنوں نے کافی حملے کیے جب سے اس کی تعمیر ہوئی ہے، اب تک تقریباً کئی بار حملے ہو چکے ہیں، کئی بار، لیکن خانہ کعبہ کو اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور قیامت کے قریب اس پہ بھی حملہ کرنے کی گروہ کوشش کرے گا، لیکن وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن بیت المقدس کو کافی گھیرا گیا، کافی اس طریقے سے لوگوں نے ڈھایا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قوم میں بھی لوگوں نے اس کو حملہ کر دیا۔ طالوت اور جالوت کا بھی واقعہ آیا، اسی طریقے سلیمان علیہ السلام کے دور میں۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے، پھر صلاح الدین ایوبی سے پہلے، یہ پورا سلسلہ ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور اندیشی سے اس کو فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد وہیں پہ پناہ گزیر رہے، وہیں ٹھہرے رہے، لوگوں کو علم اور اخلاق کا درس دیتے رہے۔ ان کی زندگی کا سب سے اہم رول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ ذات الرقاع کے لیے ان کو مدینہ کا چند دنوں کے لیے، 15 دن کے لیے ایک ذمہ دار یا والی کہہ لیجئے ٹھہرایا تھا، چونکہ جو اسلامی سلطنت کا مرکز تھا یوں ہی خالی نہیں کیا جا سکتا، لوگوں کے مسائل ہیں، لوگ آئیں گے کس سے ملیں گے، تو کوئی نہ کوئی ایک ذمہ دار، کوئی نہ کوئی اس طریقے سے اسلام کی ترجمانی کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور غزوہ ذات الرقاع وہ غزوہ ہے محترم سامعین، اس شدید گرمی، شدید دھوپ،
ویسے ہی صحرا کی گرمی، ڈیزرٹ کی گرمی بہت خطرناک ہوتی ہے۔ ذات الرقاع اس لیے کہا جاتا، رقاع مطلب چیتھڑے، ذات الرقاع یعنی چیتھڑے والے غزوہ۔ واقعہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے پاس نہ جوتے ہیں، نہ چپل ہے، نہ سواریاں ہیں، جانا پڑا۔ چلتے چلتے ان کے پاؤں زخمی ہو گئے، خون نکلنے لگے۔ کس لیے؟ اپنے رزق کمانے کے لیے نہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ چلتے چلتے پاؤں سے خون جاری ہوئے تو کچھ لوگوں نے اپنے جبے اور اسی طریقے سے جو کچھ بھی دستار تھے، ایک چیتھڑے نکال کے اس طریقے سے اپنے پیروں میں باندھنا شروع کیے۔ اس قدر پریشانی، اس قدر دقت، لیکن پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اگر ہمیں چند قدم چل کے، غور کیجئے گا، مسجد آنا ہو یا کہیں اور دینی دروس میں جانا ہو تو ہم نہیں چل سکتے۔ یا فجر کا معاملہ لے لیجئے، ایک طرف ہماری میٹھی نیند ہوتی ہے، ایک طرف اللہ کی محبت ہوتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، تو گویا کہ ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ہم ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس کا مرتکب ہو رہے ہیں۔ کیسے؟ ہم نے نیند کے پلڑے کو بھاری کر دیا، اور انڈائریکٹلی جو ہے اللہ کی محبت کو نعوذ باللہ ہم نے ہلکا سمجھ لی۔ ظاہر کی بات ہے، اب جہاں بھی رہیں پڑھتے رہیں، مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا۔ اسی لیے میں نے کہا وہ ایمان ہی کیا ہے جو اللہ کو راضی نہ کر سکے، اس ایمان اور یقین کا فائدہ ہی کیا ہے جو اللہ کے احکام کے لیے تیار نہ کرے بندے کو۔ یہی ابو ذر غفاری، اسلام سے پہلے آپ نے ان کی حالت مختصر سنی، اسلام لانے کے بعد اس قدر زاہد، متقی، پارسا، پاک باز اور اس قدر دیندار ٹھہرے کہ ان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ ان جیسا متقی، ان جیسا تقوی گزار بہت ہی کم صحابہ کرام میں درجہ ملا ہے لوگوں کو۔ ویسے تو سارے صحابہ کرام ایک سے ایک پارسا، متقی، دیندار، لیکن ان کا جو مقام ہے کچھ اور ہی ہے، بہت ہی زیادہ اونچا مقام ہے۔ تو آخر ہم بھی اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ بار بار یہ جملہ اسی لیے میں دہراتا ہوں، جیسا علامہ اقبال نے کہا، تجھے اپنے آبا سے نسبت ہو نہیں سکتی۔ آبا یعنی ہمارے صحابہ کرام، اسلاف، نسبت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو فتوحات کیے، انہوں نے ناممکن چیز کو ممکن بنایا۔ دشت تو دشت، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے ہم نے، اور ہم گھوڑے ہی بیچ کے سو گئے۔ یہ ہماری مثال ہے۔ ہم سونے میں ماہر ہو گئے، اور انہوں نے سونے کو چھوڑ کے جو ہے اللہ کو راضی کرنے میں ماہر ہوئے۔ تو غزوہ ذات الرقاع بہت ہی اہم غزوہ تھا، جس میں تمام مسلمان، تمام صحابہ کرام بالکل جھنجھوڑ اٹھے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک الگ زندگی گزارتے رہے، آخرت پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے لوگوں کو اللہ سے جوڑتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ کئی ہزار، بے شمار لوگ ان کے ہاتھوں پر ایمان لے کے آئے، بے شمار، جس کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ تو اس مختصر سی زندگی کو بتانے کا مقصد یہ ہے، ایک ان کی زندگی اسلام سے پہلے ہے، اور ایک زندگی وہ ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، دنیا ہی بدل گئی۔ آج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث فرامین موجود ہیں۔ حیثیت اتنی ہی ہے ان باتوں کی جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے کہتے تھے، ان باتوں کی حیثیت قیامت تک وہی رہنے والی ہے۔ لیکن ہمارے اندر جو زنگ لگا ہے، وہ زنگ کب ہم اس کو صاف کریں گے، کب اس کو دھلیں گے؟ ہماری زندگی میں انقلاب کب آئے گا؟ اس لیے شاعر نے کہا، پہلے سیڑھی پہ قدم رکھ، اگلے سیڑھی پہ نگاہ۔ سوچ اپنی قوم کی، اپنے ایمان کی، اپنے فکر کی، نہیں تو حالات جس قدر آ رہے ہیں، جو ارتدادی شکل آ رہے ہیں، بڑے سے بڑے گھر اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں۔ اگر ہم نے ایمان کی حفاظت نہ کی، اپنے تقوی کی حفاظت نہ کی، تو جو حالات آیا ہے ہمارے سامنے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر ہم کہہ بھی نہیں سکتے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا میں رکھ منہج سلف پر قائم و دائم رکھ، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مشن کو لوگوں تک پھیلانے اور پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔